بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ۔ اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں بھائی، اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن، سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے۔ مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے، اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین۔ تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھئی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس، اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں، اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی کہ خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے وہ تو وہ منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی۔ آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے، جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,400,000 سال پرانی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا، اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں، اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں، یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں، سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا رب ہے، وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں، میرا دعویٰ یہ ان کنت الا بشرا رسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا،
इस एतराज का जवाब मुझसे मांगो, ये मत, मैंने खुदाई का दावा थोड़ी किया है, कोई खुदाई का, शुभ सरकार ने क्या दावा किया? शुभ सरकार ने, शुभ सरकार का कहना है कि भाई मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं, शुभ सरकार का यही कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं। हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं करे एकदम, शुभ सरकार ने फूंक लगाई, ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए। तो ये किसका कमाल था? शुभ सरकार। हमारे यहां भी एक शुभ सरकार है, एक तो वो वाली है ना शुभ, जो फूके मार रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे, पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो। खैर, तो अब आप शुभ सरकार से, अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 लगन जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ। शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट हो गए? तो पता था भाई मेरा ये काम नहीं, वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है, फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता है। सच्ची उच्ची भी क्या ये काम नहीं कर सकता। हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ना फिर फूंकों का फायदा क्या हुआ? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं। ना 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 ना, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती, मैं खैर ही खैर इकट्ठा करता, कोई परेशानी ना होती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? यूहा इलैया, वही किसकी तरफ आती है? मेरी तरफ आती है। अल्लाह एक एक को अलग से फरिश्ते को भेजकर खिताब नहीं करता, ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के खिलाफ है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, सारे फरिश्तों की भी सिलेक्शन नहीं होती पैगंबर तक वही ले जाने के लिए। सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील की सिलेक्शन की है, और फिर जिब्रील को हुक्म ये नहीं दिया कि हर इंसान को क़यामत तक जितने लोग आएंगे हम सब के पास अलग अलग फरिश्ता आके मुझे अलग समझाया करे। मुफ्ती साहब बस कर दो, 4 काफी है, इस्लाम में इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। अब शादी के अलावा कोई और टॉपिक भी छेड़ दिया करो, इनके पास अलग से आके समझाएंगे, इनके पास अलग आके 5 नमाजें पढ़ा करो, दाढ़ी रखा करो, अब्बा अम्मा का कहना माना करो। ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह, ये अकल के भी खिलाफ है, नामुमकिनात में से है ये। अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था, तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे। हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहा है भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, अवाम से ये चाहती है। ऐसा थोड़ी होता है, एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंसानों से क्या चाहता हूं इसके लिए मैं एक एक इंसान के पास फरिश्तों को भेजूं, ये नहीं होता। मेरी आदत है हमेशा से इंसानों में किसी एक की सिलेक्शन होती है, और फिर उस एक के जरिए अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो सिलेक्शन किसकी हुई है भाई? इंसानों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस पर ये इतराज करना, पहाड़ों के दौर में आज लिबरल तबका यही कह रहा होता है, हम भाई 1400 साल पहले की तालीमात क्यों फॉलो करें? अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब इंसान चांद पे पहुंच गया है, अब हम वो पुरानी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोसीदा तालीमात को हम फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम की एक बड़ी जबरदस्त बात क्या है, देखो कुरान कहता है फितरत। इन सब इश्कालों का जवाब पता है कुरान ने किसमें दिया? आजकल कहते हैं मैरीलैंड वाले कहेंगे आप लोग, हम भाई अमेरिका में बैठ के 1400 साल पुरानी तालीमात, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और हम वही पर्दा नमाज की बातें कर रहे हो बैठ के। अब्बा का कहना, अम्मा का कहना, भाई अब्बा अम्मा का दौर गया। ओल्ड हाउस क्यों बने? किस सिलसिले में बने ये ओल्ड हाउस? ये इसीलिए तो बने, अब्बा की टेंशन और अम्मा की टेंशन से बचने के लिए तो बने। कुत्ते क्यों पाले जाते हैं? बच्चों की टेंशन से बचने के लिए। बच्चों का ऑल्टरनेट क्या है? कुत्ते। बच्चे नहीं होंगे। अब देखो मेरे माशाल्लाह 19 बच्चे हैं, तो मैं कुत्ता रख सकता हूं घर में? जगह ही नहीं हो। मुझे कोई कुत्ते पालने के 100 फजाइल भी सुनाए, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं उनको खिलाऊं या कुत्ते को खिलाऊं? मैं हाँ, उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल लूंगा, मैं अपनी औलाद बना के मैं कुत्ता नहीं पालूंगा कभी भी। औलाद बना के नहीं पाल सकता, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? कितनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो शादी नहीं करती, लिबरल आंटियां,
ساری زندگی گزار دی، شوہر نہیں ہے، اب بڑھاپے میں کیا پالا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا۔ حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر، استغفر اللہ، یعنی کتنا بہترین، وہ پال لیتی، کیا ہے وہ رکھ لیتی جوانی میں، تو یہ نوبت نہ آتی۔ مرد بھی پال رہا ہے، عورتیں بھی پال رہی ہیں، کیا؟ تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں، پہاڑوں پتھروں کے دور کو، اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے، پتھروں کے دور کا مذہب ہے، جب سائنسی ترقی نہیں تھی، نہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا، سوزوکی بائکیں آئی تھی، تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا لگا کے چنچی بنا لیا اس کو، تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی، بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو جو بنانے والا ہے نا، سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے، جانور ذہین نہیں ہے نا، لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے، تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے، اب نیچر چینج ہو گئی ہے، برگر پہ سیٹ ہو جاؤ۔ ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے، اب سائنس نے ترقی کر لی، اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں، کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو؟ گرائنڈر مشین میں ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اس طرح سے پی لو۔ ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے، تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے، روٹی چبانے کے لیے۔ روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی، ان سے ٹائم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سارے حکیم ڈاکٹر، بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ، پھل کھاؤ، پھلوں کے جوس مت پیو۔ چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے، پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ آج سائنس نے ترقی کر لی، پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں۔ ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا، اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ، اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا، نکاح آن لائن ہو رہے ہیں، تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے۔ کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا، اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے، لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا، اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا۔ پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے، اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ۔ پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا، آپ تکڑ آگے، اب شیر نہیں بھاگ رہا، آپ محفوظ ہو گئے، تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا، آپ بھاگے آپ، کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے، آپ کی نیچر چینج نہیں ہوئے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے، اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا۔ تو خوب سمجھ لیں، جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی۔ آرگینک چیزیں، کلم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے، آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے۔ ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے، اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا، جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر، اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں۔
ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں، یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی، کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت، ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا، ملتان خانے وال اور یہ سلکی، میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا، کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا، اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ، چوزے نکالتی ہیں، پھر بلیوں سے لڑتی ہیں، پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ہے ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو، دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ہاں ایسے بغیر، لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے، وہ مرغی ہے جو ہماری ہے، ہماری مرغی. ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے، اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا، ہمارا مرغا، اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی، تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں بس کافی ہیں. وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا ہو. میں نے کہا اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا، بدنظری، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا. پھر تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی، نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت، آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان، سارے ڈاکٹر متفق ہیں بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے، اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی، وہی اصول. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے، انسان کو اچھی لائف، خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو، اس کی خوراک اچھی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو، خاندان سے، اس کی موت ہے 100%، وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو، روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نا 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 نا، کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے، مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، پورا ایک سیٹ اپ ہے. اس کو الگ کر دو، اس کی موت ہے، چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی، انسان تنہا پیدا نہیں ہوا، اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا، ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے، اسے لوگوں کی محبت چاہیے، اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا، اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں، خاندانوں میں، ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہی ریلیشن، وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان، اسی پریوار، اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے، اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی، چاہے وہ جھوپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے، اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے، اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے، یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے، مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے، میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی، جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے، اسلام کو فالو نہیں کرو گے، تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن، آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی.
تو اب اور ताल्लुक के बगैर रहना मुमकिन नहीं है। तो जब ताल्लुकात और रिलेशन आपसे छीनेगी तो फिर आर्टिफिशियल रिलेशन आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे जमशेद मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन एक प्याली चाय भी अपने खर्चे पे इसको नहीं पिलाऊंगा मैं। जमशेद कहेगा सत्तार मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन बर्गर भी अगर तू खाएगा तो किसके खर्चे पे? अपने खर्चे। सबसे बड़ा रिलेशन तो माँ और बाप का होता है ना, उनका मुकद्दर जब ओल्ड हाउस है तो फिर क्या रह गया यार रिलेशन। जमशेद आप बाप से बड़ा थोड़ी है। क्या ख्याल है भाई? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? बाप और मां से बड़ा कौन सा रिश्ता है यार? जब बुढ़ापे में उनका मुकद्दर ओल्ड हाउस है तो रिलेशन तो गया, कराची में कहते हैं तेल लेने गया रिलेशन। फिर कहना हम रिलेशन पे बिलीव करते हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे। कोई अच्छे नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए, जैसे आपके साथ जहाज में कोई बंदा बैठा होता है टाइम पास करने के लिए हेलो हाय कर लेता है आदमी, लेकिन अगर कोई खतरा हो तो सबसे पहले उसको खिड़की से बाहर निकाल के फेंकता है कि यार मैं पहले बचूं, ये बाद में जाए। तो इस्लाम इज द नेम ऑफ रिलेशन। इस्लाम किसका नाम है? पायदार रिलेशन, जिसमें आप दूसरे के लिए कुर्बानी देते हो। इस रिलेशन पे इस्लाम बिलीव करता है। और इस रिलेशन की बेस पे जो मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत भी क्या होती है? पायदार होती है, जानदार मोहब्बत होती है। बाप कुर्बानी देता है औलाद के लिए, सबसे पहली कुर्बानी नस्ल नहीं रोकता, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो पैदा, मेरे माल में शरीक होंगे ना, मेरी औलाद है, मैं अपना पेट काट के इनको पालूंगा मैं। यहां से रिलेशन की इब्तिदा शुरू। मादा परस्त आदमी क्या रिलेशन यहीं से खत्म। वो कहता है मैं पैदा ही नहीं करूंगा, कम मेरा माल खा जाएगा, मैं चैरिटी कर दूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा मैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मादा हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसी है, पूरी दुनिया का कॉमन मसला बन चुका है ये। नस्ल करोड़पति लोग हैं, हजार हजार गज के बंगले में जाके कहता हूं यार तुम माँ बाप कैसे रहते इन दीवारों की वहशत नहीं होती इनको देख देख के? इससे तो गरीब की झोपड़ी अच्छी है जहां बच्चों की आवाजें तो आती हैं उसको। इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार हैं। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बहावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उससे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती है। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं। बस ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है? जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला था फ्लाइट, तो आज मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना अहफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा, मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, करो पीछे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है। तो मुझे ना सब कांपने लगा, मैं थर थर। मैंने कहा ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया या वहां। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते थे यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ।
اور ہمارے خرچے پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد بےغیرتی بے شرمی قبول ہے. جب اس کے فائدے سوچے نا، یار بےغیرتی تو ہے لیکن فائدے کتنے ہیں، قبول. تو مجھے لگا کہ یار میں اگر غیرت اور حمیت دکھاؤں تو میں تو بھوکا پھر رات کو جا کے کھانا ملے گا. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا. خیر وہ چائے، وہ اصل میں وہ بعد میں پتا چلا وہ کھانا ہی کھلانا تھا. انہوں نے وہ لیبل اس پہ چائے پانی کا لگایا ہوا ہے. جیسے ہمارے پولیس والے کہتے ہیں نا چائے پانی کے پیسے، تو اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہوتا، 5 روپے نہیں ہوتا کہ آپ چائے پکڑا دیں اس کو. تو مجھے یہ بات بتاؤ، یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا، خواہشات کا رشتہ، یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ ہے. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سا بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے اب روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی، جب میں روٹی کے فضائل، نہیں بھائی ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے، خوبصورت ہے، آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے، آپ بھی ہینڈسم ہے تو ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم، چلو مارکیٹ سے شارٹ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی، دنیا چھوڑ سکتا ہے، بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، بے غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ آخر وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو، مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے. یہ اس رشتے، یہ ہمیں، یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ اسلام نے. تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق. بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے اور مختلف، وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں، کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو، کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے. کسی نے گائے کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی، کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے، جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی، انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. اور یہ صدیوں سے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے، اس کو خدا چاہیے، اس کو گاڈ بولو چاہیے، تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اس سے دعائیں مانگ سکے، اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے، یا نہیں کتا تو نہیں پالا، کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے، خدا کا انکار کر دیتے اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ، سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے، سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے، وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے، یہ سائنس کہتی ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے، کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل. کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج، رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار، یہ تو بات میں محتاج ہے.
ہر کام میں یہ محتاج ہے، تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا، یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے۔ ملحد کی ایک عادت دیکھو، ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے، جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے، غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے، پھر یہ ہوئے، پھر وہ ہوئے ہیں، تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے۔ ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو، کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے، یہاں اس کو پی آتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا، بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے، آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، آپ کہہ رہے ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے، میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی، وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی، اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا، یار وہ کسی چرسی نے چرایا۔ او بھائی صاحب، ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے، اور تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں، بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہے ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے؟ ہٹا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو، آپ کی آمدن کم ہوتی ہے، لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ آمدن۔ ایسا ہوا ایک بندے کے ساتھ، اس لیے میں سنا رہا ہوں، ملحد بھی یہی کام کرتا ہے۔ وہ رشتہ میں نے بھیجا تھا ان کو، وہ لڑکی والوں نے کہا کوئی بندہ ہو تو بتاؤ، تو میں نے کہا یہ بندہ ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں، چلو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے، باقی آمدن اس کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے۔ تو اب وہ اس سے پوچھ رہے بیٹا تمہاری قوم کیا ہے، تمہارا خاندان کیا، ہر چیز کا بالکل صحیح جواب دے رہے، لیکن لڑکی والوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ صرف ایک شو مارنے کے لیے کہ ہم فیملی اور خاندانی روایت، اصل دیکھنا چاہتے ہیں کماتا کتنا ہے، اصل تو یہ سوال ہے۔ اب جب اصل سوال پہ آئے، اچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں میں نے کہا شاید ٹرانسپورٹیشن کا مطلب یہاں سے اب کنٹینر جاتے ہوں گے اس کے یہاں سے وہاں، تو بیٹا کما کتنا لیتے ہو؟ اللہ کہہ دیا بہت کچھ۔ اس سے پہلے ہر بات کا صحیح نام کیا ہے، فار ایگزامپل جمشید نام نہیں تھا لیکن فار ایگزامپل جمشید، رہتے کہاں ہوں؟ فلاں حیدری میں رہتا ہوں، گھر کا نمبر کیا ہے؟ گھر کا نمبر یہ، اما ابا کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں، بھائی بہن کتنے، ایک سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب۔ جب اوریجنل سوال پوچھا جا رہا ہے جو اصل مقصد تھا، کماتے کتنا ہو؟ اللہ کا دیا بہت کچھ۔ ابے تو بہت کچھ ہے، کتنی ارننگ ہے؟ الحمدللہ، اچھا گزارا۔ یہ بھی آپ لوگ بھی سیکھ لو، اللہ کا دیا۔ اچھا چلو تم بتا دو کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سے آگے نہیں بڑھ رہا، تو ان لوگ لڑکی والے مجھے، پرانی بات ہے میں رشتے نہیں کراتا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے۔ میں نے کہا بتا بھائی تو بیٹھتا کہاں ہے؟ میں گیا ٹرک اسٹینڈ میں، اب پرانی بات ہو گئی، اس کو پتہ نہیں چلے گا میری بات ہو رہی ہے، یہ واقعہ کم سے کم بھی میرا خیال ہے 25-26 سال پرانا ہے، اب تو ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی چھوٹ گیا ہوگا اس سے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو کسی کی غیبت نہیں ہو رہی ہے۔ میں گیا تو بیچارہ مزدور تھا، اچھی کوئی حرج نہیں ہے مزدور ہونے میں، وہ ڈبے لوڈ کرتا تھا ٹرالر، یہاں سے ٹرانسپورٹیشن، دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہو، گھما کیوں رہے ہو؟ تو کہہ رہے لڑکی کیسے ملے گی اس کو، بات یہی ہے۔ تو بھائی پھر ایسے کی بیٹی سے کرو وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہو، اپنے سے اوپر پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو یار تم؟ یہ تو غلط ہے نا، جتنے ہو اوقات اس حساب سے کر لو شادی۔ خیر، تو ملحد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو ایتھیسٹ ہے، خدا کے منکر ہے، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، گھماتے ہیں، ایکچولی یہ سیل بنا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پانی کے اندر مچھلیاں تھیں، پھر باہر آتے آتے ایوالو ہو کے ٹانگیں لگ گئی ان کے، چلنا شروع ہو گئی، جمشید اور ستار بھائی وجود میں آ گئے۔ پھینکی ہے، خدا کی قسم بہت لمبی پھینکی ہے یہ، جمشید ایسے نہیں بنا، یہ ایسے ہی بناتے ہیں، پانی میں ایک سیل پیدا ہوا، پانی میں ایک سیل پیدا ہوا، کیسے پیدا ہو گیا یہ جواب پی جائیں گے۔ ایک سیل جو پہلی یونٹ ہے نا حیات کی، اتنا پیچیدہ ہے، ماہرین کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی لا آف چانس ہے نا، بائی چانس ہو جانا، کھربوں سال میں بھی بائی چانس ایسی چیز نہیں بن سکتی، اور ایسی چیز بن گئی جس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے، ایسے سافٹ ویئر جنہوں نے کروڑوں کھربوں سال کے بعد جا کے جمشید بننا تھا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو یہاں سے شروع کرتے کہ وہ پانی میں ایک سیل پیدا ہوا، پھر مچھلیاں، پھر مچھلی بنی، پھر مچھلی نے باہر آئی، وہ تھرو راٹھی کا ہے نا، دیکھ لیں آپ، وہ یہی کہہ رہا تھا، تھرو مچھلی جو ہے باہر آنا شروع ہوئی، تو وہ باہر آتی وہ ایک دم آہستہ آہستہ پھر باہر کے ماحول سے متاثر ہوئی، پھر زمین پہ رنگنا۔ اب بھائی نہیں ہو سکتا، کہتے کروڑوں سال میں ہوا ہے، وہ بھائی کروڑوں میں نہیں ہو سکتا، چلو اربوں سال میں ہوا ہے، ابے بھائی اربوں میں کھربوں میں، سالوں کی کمی ان کے پاس نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے، ایک ان کے پاس سالوں کی کمی، میرے سالوں سے بہت الگ ہے۔ تو
खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई, ये कैसे वजूद में आई भाई, और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए जब हर चीज इवॉल्व होके अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये ऐसा, ये तो अलग अलग सी इत्तेफाक हुई है। यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो, है सब। शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है, क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी उस, मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो, और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो 25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो, 25% बंदर हो 75% इंसान हो, ऐसे लाखों होनी चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इंकार करना जुर्म है बहुत बड़ा। कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तो, जो खुदा के मुनकिर है। देखो इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो हो ना, वो ये साबित थोड़ी है तो हवाई फायरिंग है ये। मे भी कहते शायद ऐसे हुआ हो, शायद किसी के, हर एथियस्ट जो नजरिया इर्तिका है ना, उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा हो। तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है। जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे नहीं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कहेगी भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए। 200 साल तक भी साबित नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा साबित, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा हवाई। तो खैर मैं कहां से कहां चले गया। मेरा मकसद आज इस टॉपिक में है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन होना बयान करना है, लेकिन मेरी बयान में ना तमहीद बाज दफा लंबी हो जाती है, तमहीद लंबी है, मैं बयान को जल्दी से समेटता हूं। देखो तो इस्लाम ने सबसे पहले हमें बताया तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता किससे होना चाहिए? अल्लाह। ये इस्लाम का भी, कुरान का भी, और सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसास। आज साइंस की इस तरक्की के दौर में भी अगर हम 1400 साल पहले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया को फॉलो ना करें, खुदा की कसम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सही खुदा को तलाश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने हमें बताया एक खुदा है, समझ रहे हो, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हमें पता चल जाता है एक खुदा है, उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से या आजकल के प्रोफेसरों की मदद से ये खुद से फैसला कर सकते थे कि हमें क्या करना है। कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता, अपनी अपनी अलग अखपल तरीके से इबादतें निकाली हुई होती। पश्तो में कहते हैं अखपल तरीका, हर आदमी ने अपना इबादत का एक स्टाइल निकाला हुआ होता, कोई क्या कर रहा होता। आप देख लो मुख्तलिफ मजहबों में कुछ सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहनते कि भगवान इससे खुश होता है, और कुछ क्या करते हैं, कोई अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं तफसील में जाता, किसी मजहब के वो मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि खुदा किससे खुश होगा, इबादत करनी है तो इबादत के उसने तरीके बता दिए। नंबर 1, 5 टाइम नमाज पढ़नी है। ऐसा खूबसूरत सेलेक्टेड तरीका, ये इंसान की सिलेक्शन, इंसानों की सिलेक्शन है ना, देख लो जो इंसानों, जो इस्लाम के मुतबादिल जो इबादत के तरीके, वो किसकी सिलेक्शन है? वो इंसानों। ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। उसे बताया 5 टाइम वुजू करना है। तहारत व सियाबक फताहिर, जिस्म को पाक रखना, कपड़ों को पाक रखना, नाक को साफ करना। 15 दफा हम नाक साफ करते हैं, 15 दफा हम दांत साफ करते हैं, 15 दफा हम चेहरे को धोते हैं, गुसल। और ये उस जमाने में तालीम दी जा रही है जब पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज था अरबों के लिए। अब भी पेट्रोल बाज इलाकों में सस्ता है, वहां हुक्म दिया जा रहा है 5 टाइम वुजू करना है। अगर ये इंसान की सिलेक्शन होती, भाई अरब में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल पानी का हुसूल,
یہ کہہ دیا جاتا کبھی کبھار منہ بھی دھو لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ 5 ٹائم. پھر غسل کے حکام تو اللہ سے ریلیشن بنایا, اور اس میں غسل ہے, نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں, آپ کا دل میں آئے گا لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے. ایک تو فہم ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا, لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے, علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے, تو علماء سے کون مراد ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں, یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید کو کوئی زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورکشاپ بھی کرا رہا ہو؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, وہ یہ بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو کہ وہ بتاتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مشہور ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں, حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چلے یار آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے بھی ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں, تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ایگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار, ہم تو ایسا بدگمان, ہم نے کہا واہ پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو, زکوٰۃ کو, صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر, اور قیامت تک اپنی نسل پہ, اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے. ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ, اتنا قیمتی مال میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے, دے دے یار. بیسیوں مستسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے کہ اپنے چچرات بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچرات بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا ہے. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تھوڑی سی بڑی ہو گئی, پلی جائے گی یار. پہلے آڑی ترچھی شادیاں ہوتی تھی اپنے باپ داداؤں میں, دیکھو کان سے پکڑ کے شادی کرا دی. اچھا بھلا کوالیفائڈ آدمی, اس کی شادی کس سے ہو گئی؟ اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترشے چلاتے تھے یار. کوئی بات نہیں, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی بھی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے یہ خیر پیدا کی اللہ. اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار, اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو
قربانی قربانی یہ ہے، یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن، پھر اولاد، میاں بیوی کا رشتہ، آپس میں قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا مفتی طارق مسعود کون ہے؟ اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نف پکڑی ہے، حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ یعنی الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، کیونکہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے. آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی، اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ کی مان لو. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، میں 2 جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں، ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت ہی رہے گی. آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی ہی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے. گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی بنے، اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمیوں والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے، خواتین سے میں پیش کی معذرت، آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے کہ میں آدمی ہوں، میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے. وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست تھے نا، ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں، لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہے کچھ نہیں، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے، تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے، میں کہتے چائے ہی بنا لیے تو بریڈ پہ 2 مکھن لگا کے کھا لو. کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا. اور وہ استری کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو استری بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے. جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا، لنچ کے لیے بھی، صبح ناشتے کے لیے بھی چائے کے لیے، ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے، اب کیا ہے یار، ہاتھی نکل گیا تم رہ گئے، برتن بھی دھو ہی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہے گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں. سمجھ رہے ہو کتنی سوچ. تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے. ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے دیکھو غیر مسلم دیکھے گا، بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا، یغضوا من ابصارہم. نا آپ کے لیے کون ہے؟ آپ کی بیوی. ادھر ادھر جھانکنے کتنی، میرے شیخ حضرت مفتی رشید نواز فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کی بیگم کتنی بدصورت ہو، جب آپ نے ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شادی کر لی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے کوئی پیدا نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں بھی بہت ساری خوبصورت ہوں گی، بھائی میرے لیے سب سے خوبصورت کون تھی؟ یہ تھی. اس سے خوش بھی رہتا ہے انسان. ورنہ میرے بھائی کمپٹیشن اتنا ہے نا دنیا میں، ایسے تو میرے بھائی وہ تو آپ کی اینڈ ہی نہیں ہے. پھر تو نہیں، وہ تو 4 کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوگی. وہ تو کمپٹیشن تو یہ تو ہے، ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. ہوس نبی نے دیکھو، جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی، نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے، جو ہے میری قسمت کا اللہ کا دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے، میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی؟ یہ اسلام کی تعلیمات. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں، نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک، اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے، بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، تو پھر نماز پڑھتے ہیں، سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں، میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین، باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین، اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو، نواسی کو، بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی، عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی، مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، وہ کس کی تعلیمات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین، بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا نہیں کیا تو بھی ٹھیک، کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا، میں بچوں میں کھیلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی، آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی، یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کراچی میں ہوتے الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا، جو کچھ گالیاں تو میں یہاں نہیں دے سکتا. کبھی اکیلے آئے تو میں بتاؤں گا کس قسم کی گالیاں. مسجد کا حساب سے وہ مناسب نہیں ہے، اور بیان بھی دینی چل رہا ہے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا، چپاٹے لگتے ہیں اللہ کر کے. تو حضرت انس بن مالک کی مثال ہمارے سامنے. آپ بچوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جانوروں کے لیے رحمت. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جانور کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، جلا دیتے ہیں زندہ جانوروں. لا يعذب بالنار الا رب النار. فرمایا آگ کا عذاب آگ بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. فرمایا جب ذبح کرنا ہو چھری کو تیز کر لو. ایک نبی نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر کو کاٹا اور پیغمبر نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی، ایک نے کاٹا تھا، باقیوں کو آپ نے قتل کیوں کیا؟ پرانے پہلے پیغمبر کا واقعہ ہے. ہمارے نبی ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹیوں سے نہیں لیا؟ اگر گھر میں تنگ کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. تو ایک چیونٹی مارنا جس مذہب میں جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی سکھا رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ جس مذہب میں بلا وجہ ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس مذہب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے؟ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، حضرت عائشہ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ پوری زندگی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. تو اخلاق نبی نے سکھائے 1400 سال پہلے. معاملات کس نے سکھائے؟ آپ کو بتایا کچھ ملک دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے پورے قومیں کنورٹ ہوئی ہیں. یہ ایمانداری کس نے سکھائی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جس پہلو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور یہ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے. اور آج ہمیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو رحمت کا عنصر ہے وہ چڑھتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. ہاں کسی کی آنکھیں خراب ہو، دل کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے میرے بھائی، آپ امریکہ میں رہتے ہو، اسلام کی قدر کرو، سائنسی ترقی بھی کرو. مسلمان کو تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے. جتنا آگے نکلے اس سے 10 گنا زیادہ آگے نکلو. یہ تو ہمارا ورثہ ہے بھائی. اصل میں تو ہم نے سائنسی ترقیوں کی بنیادیں رکھی. اسلام کے آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. ہم پیچھے رہ گئے اس میں، یہ لوگ آگے نکل گئے. تو آپ ملک کی قوانین کو بھی فالو کرو، ملکی قانون مت توڑو. مذہب آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ بھی ایک بڑا الٹا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ.